الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام اللہ کے دوست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی ایسے افعال، اعمال اور اوصاف بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی شمار اللہ کے ان نیک بندوں، برگزیدہ بندوں اور اللہ رب العالمین کے جو دوست اور پیارے بندے ہیں ان میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا اپنی مجلسیں درود پڑھ کر خوبصورت بنا لو، آراستہ کر لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان قبلہ شیخ الحدیث مفتی محمد حسان عطاری صاحب ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور انہی کے ساتھ مفتی محمد جمیل رضا عطاری، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج کرام؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، ولایت یہ ایک خاص اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہے جو اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ عطا فرماتا ہے۔ ولایت یہ عطائی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہی ہے۔ بطور خاص محنت، مشقت، کسب کے ذریعے ولایت حاصل ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ پاک دیتا ان لوگوں کو ہے اور ان کے لیے یہ چیزیں بھی آسان فرما دیتا ہے، اور وہ ایسے اعمال بجا لاتے ہیں اللہ کے بندے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اب وہ اعمال کون سے ہیں؟ مختلف روایات کے اعتبار سے کہیں فرائض کی پابندی، یہ فرمایا کہ سب سے اہم ترین یہ، پھر نوافل، مختلف اور ایسے کام کے جن کے ذریعے بندہ اللہ پاک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ انہی اوصاف میں سے کچھ اور بھی اوصاف ہم بیان آج کریں گے کہ ایک ولی کے لیے کن چیزوں کا بنیادی طور پر ہونا یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ ان کے بغیر وہ ولایت کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے۔ ان میں سے بیسک ایک چیز وہ باب علم، یعنی ولایت کے لیے کیا علم یہ شرط ہے، ضروری ہے، یا بغیر علم والا بھی مرتبہ ولایت تک پہنچ جائے یا دعویٰ کرے ولایت کا۔ تو اس حوالے سے ہم، یہ پہلے ہی ہمارا سوال ہے جو تمہید کے طور پر آپ نے بھی سنا، اور مفتی حسان صاحب سے میں چاہوں گا اس کے اوپر گفتگو وہ کچھ فرمائیں کہ ولایت کے لیے کیا علم ہونا یہ ایک شرط کے طور پر ہے یا ایک اضافی چیز ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی ہونا مناسب ہے، یا شرط کے طور پر ہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ اور اقوال صحابہ و تابعین کی روشنی میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو، یعنی بے علم کو، اپنا ولی نہیں بنایا۔ ولی وہی ہوگا جو علم والا ہوگا۔ وجہ اس کی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول جو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب الزہد کے اندر نقل کیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من عمل بلا علم، کہ جو شخص بھی بغیر علم کے عمل کرتا ہے، یعنی عبادت کرتا ہے، تو وہ جتنا سدھارے گا اس سے زیادہ وہ فساد کرے گا، یعنی خرابی زیادہ پیدا کرے گا اور سدھار کم لے کر آئے گا۔ اگر علم ہوگا تو صحیح طریقے سے عبادت کر سکے گا، اگر علم نہیں ہے تو پھر صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر سکے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے کئی ایک مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ جس سے علم کی اہمیت اور عبادت کے لیے علم کی جو ضرورت ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ فرمائیے کہ کیا علم والے
اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے یعنی علم والے ہیں، وہی نصیحت کو حاصل کریں گے، وہی اس سے عبرت کو حاصل کریں گے، اور وہی عمل کی راہ کے اوپر آئیں گے، اور صحیح عمل وہی لوگ کر سکیں گے۔ اسی طرح یہ ارشاد فرمائے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے جو اس کے بندوں میں سے ڈرتے ہیں وہ علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ تو خوف و خشیت یہ بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قدر و منزلت حاصل کرنے کے لیے، بلند رتبہ حاصل کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں کہ ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ فضل العلم احب الی من فضل العبادہ وخیر دینکم الورع، یعنی علم کی فضیلت میرے نزدیک عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے، پسندیدہ ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری، ڈر ہونا، یہ سب سے بہتر عبادت ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری جو سب سے بہتر عبادت ہے یہ فرمایا، اور ساتھ ہی علم کو محبوب فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تقوی اور پرہیزگاری ہے وہ بھی اسی صورت میں حاصل ہوگا جب کہ علم ہوگا۔ علم نہیں ہوگا تو اس صورت میں بندہ یہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو علم بنیاد ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے جسے امام بخاری نے بھی باب علم کے اندر کوٹ کیا کہ سورہ محمد کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ علم حاصل کرو، جان لو، فَاعْلَمْ جان لو، یعنی علم لے لو اس بات کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود ہے، اس کے بارے میں بھی علم کا لفظ استعمال فرمایا کہ علم جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بندے کی عقیدے کی درستی ہے، اس کے اعتقاد کا درست ہونا ہے، یہ وہ علم کے ساتھ ہوتا ہے، بغیر علم کے نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اسی طرح یہ ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اس سے قبل یہ ارشاد فرمایا کہ اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ گواہی اللہ پاک دیتا ہے، فرشتے دیتے ہیں، اور وہ لوگ دیتے ہیں کہ جو علم والے ہیں۔ اولو العلم کا بھی تذکرہ۔ جی، تو جو علم ہے یہ بنیاد ہے اس بات کی کہ بندے کا تقوی ٹھیک ہوتا ہے، بندے کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کے بغیر نہ تقوی صحیح ہو سکتا ہے، نہ اس کے بغیر عقیدہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو جب عقیدہ اور تقوی ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو ایمان اور تقوی حاصل ہی کہاں ہوا؟ صحیح طور پر حاصل نہ ہوا تو جو اولیاء کے لیے شرط قرار دی گئی وہ حاصل ہی نہیں ہوگی۔ اسی لیے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ ولی وہی ہو سکتا ہے جو عالم ہو، جس نے علم حاصل کیا ہوا ہو۔ اگر اس نے علم حاصل نہیں کیا تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اب علم حاصل کرنے کے ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں، طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کافی ڈیٹیل سے آپ نے گفتگو کی۔ جمیل صاحب، جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے یا ہم کسی بھی بزرگ کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ان میں ایک بیسک چیز علم کے لیے جو انہوں نے سفر اختیار کیے، یہ بالکل نمایاں ایک باب ہوتا ہے۔ کسی بھی ولی اللہ کی سیرت پر جو لکھی گئی کتابیں ہیں تو علم کا ٹاپک ضرور اس میں ہوتا ہے کہ ان کا علم، یعنی اس کے بغیر شاید ہی سیرت کا وہ باب مکمل ہو کہ ان بزرگوں کی سیرت پہ جو کہ ان کا علم کا اصل ذرائع کیا تھے، کہاں جا کر کتنے سال، بلکہ پورے اساتذہ شاگردوں کی ڈیٹیل تفصیل لکھی ہوتی ہے کہ ان کے کتنے مشائخ تھے، اساتذہ تھے، کتنے شاگرد تھے۔ تو میں چاہوں گا کچھ اس حوالے سے کہ علماء کرام غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک تو پوری لمبی ڈیٹیل تفصیل یہ ہے کہ غوث پاک نے خود دوران طالب علمی کہاں کہاں سفر کیے، اور پھر ان کے پاس بھی بطور خاص یہ علمی طور پر جو یہ فیض لینے کے لیے کتنے بڑے بڑے علماء یہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ کیا کہتے ہیں اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہی ہے کہ علم کے ذریعے سے بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں عام مسلمانوں کا جب ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرماتا ہے، تو ساتھ میں بالخصوص
اہل علم کو الگ سے ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا کہ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بلند فرماتا ہے۔ تو اہل علم ہونے کے ساتھ ساتھ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جس ہستی کو مل جائے تو یوں سمجھیں کہ ایک تو علم کی اپنی فضیلت ہے ہی، اور علم کی فضیلت کے ساتھ ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب الہی بھی بندے کو نصیب ہو جاتا ہے، گویا ولایت مل جاتی ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ جیسے کہ مفتی حسان صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جاہل شخص کو اپنا ولی نہیں بنایا، یا جس کو بھی ولی بنایا ہے تو اس کو جاہل نہیں رکھا۔ اس قول کی مزید تشریح کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ولی بنانا چاہا تو پہلے اس کو علم عطا فرمایا، اور اگر اس کو اس وقت علم نہیں تھا جس وقت اس کو ولی بنایا جانے کا ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو علم لدنی کے ذریعے سے علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو علم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ علیم ہے، عالم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بھی اپنے اولیاء کے لیے منتخب فرما لی ہے۔ تو علم کے بغیر کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے دوستی کا رستہ اختیار نہیں کر سکتا، اسے علم حاصل کرنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی، عمل صالح کرنے ہوں گے، اور پھر یہ ولایت کا رستہ اس کے لیے ایک آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کو اس کے کوشش کیے بغیر بھی علم عطا فرما کر ولایت عطا فرما دیتا ہے، تو وہ ایک الگ ایک شان ہوتی ہے۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ لیکن ہم عموماً یہ بھی ہے، لیکن عموماً دیکھیں اور ہم جو اولیاء کی شانوں کو جب بیان کرتے ہیں تو اس پر تو بکثرت اولیاء کی نا کہ جنہوں نے باقاعدہ علم سیکھا، یعنی باقاعدہ حاصل کرنے گئے، اور بلکہ ایک روایت ہے انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے علم سیکھنے سے ہے، اور اس کے لیے ہمیں یہ کافی ایک کثرت مل جائے۔ بلکہ میں کہ آپ کی بات ہے حسان صاحب، اگر کوئی ایسے یعنی یہ قول بیان ہوا کہ اسے ولایت جس کو اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تو پھر اسے علمی عطا فرماتا ہے، تو کیا اس کے بھی کوئی اسباب یا ظاہری طور پر بھی کوئی ایسا شخص جس نے ظاہری علم حاصل نہیں کیا اور نہ کوئی ایسا کسب بھی کیا اور پھر بھی وہ کہے کہ دعویٰ بھی کرے میں ولی بھی ہوں اور ظاہری حالت بھی اس کی شریعت کے خلاف ہو، کیا ایسے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں؟ جب ظاہری حالت آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کی شریعت کے خلاف ہے، تو ایسا تو اگر کوئی علم حاصل کر کے بھی کرتا ہے کہ شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، سوائے یہ کہ وہ مجذوب ہو، اس کی عقل زائل ہو گئی ہو، تو پھر وہ ولایت کا ایک الگ مرتبہ ہے، وہ ایک الگ بات ہو جائے گی۔ باقی اس کے علاوہ اگر شریعت مطہرہ کے خلاف تو پھر تو کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ولی بنے گئی تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے ہے، تو وہ شریعت کے خلاف کر کیسے سکتا ہے؟ باقی یہ رہا کہ جو علم حاصل کرنا ہے اس کے عمومی طور پر یعنی آپ کہہ لیں کہ 99.99% جو آپ ریشو نکالیں گے وہ یہی ہے کہ وہ کسب کے ذریعے ہوگا، یعنی باقاعدہ سیکھنا ہوگا، انما العلم بالتعلم، اسی طریقے سے ہوگا۔ یہ بہت نادر صورت ہوتی ہے، بہت کم صورت ہوتی ہے کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف علم لدنی عطا فرمائے۔ اس کا ایک پورا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ کیا اس کے شرائط ہیں، کیا اس کے کس کو ملتا ہے۔ لیکن آپ اگر ایسے اولیاء کو دیکھیں گے کہ جن کے پاس اس طرح کا علم ہے تو اس سے پہلے آپ کو اس میں کسب نظر آئے گا، یعنی انہوں نے باقاعدہ کوشش کر کے ایک جد و جہد کر کے علم حاصل کی۔ یعنی اولیاء کی دنیا کے اندر جو نام سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے اور کس کا ہوگا، کس قدر بڑا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، اور عقیدت و محبت کس قدر لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کسب کے ساتھ ہے۔ آپ نے ابتداء علم حاصل کیا، مکتب میں جاتے رہے پڑھنے کے لیے، پھر بغداد کا سفر اختیار کیا اور اس وقت کے بڑے بڑے اکابر علماء سے آپ نے علم حاصل کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ایک جداگانہ چیز تھی، تو اس لیے جو علم ہے وہ عمومی طور پر کسب کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کو آپ دیکھ لیں تو باقاعدہ آپ نے مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں جا کر 22 سال تک مسلسل مسائل پوچھے، علم حاصل کیا، ان کی صحبت میں بیٹھتے رہے۔ پھر جس بڑے عالم کا پتہ چلتا کہ وہ آئے ہوئے ہیں تو سفر کر کے ان کے پاس جاتے، مختلف علاقوں کے اندر سفر کرتے، ان سے علم حاصل کرتے، پھر کسی کتاب کا جو بھی سننا اور ان کتابوں کو بالاستحاب پڑھنا،
غور و خوض سے پڑھنا اور پھر اس کی ڈیٹیل تفصیل بھی علماء کے فرماتے ہیں سامنے بہار شریعت فتاوی رضویہ کے کئی مسائل سینکڑوں دفعہ پڑھے، جوابات دینا، اور پھر آج تک یہ سلسلہ جاری تو کسب سے یعنی باقاعدہ حاصل کرنے سے کوئی رکتا یہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ آپ یہ دیکھیں گے، جیسا کہ ابھی آپ نے خود بیان کیا اور مفتی جمیل صاحب بھی بیان کر رہے تھے، کہ باقاعدہ یہ علم حاصل کرنے والے علم حاصل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کہ جی ہمیں فقط علم لدنی حاصل ہو گیا اور ہم پہنچ گئے اور ضرورت ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ملے گا، چاہے کوئی بھی ہو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک کلام بھی ہے نا، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولی الموالی، کہ میں علم کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ مقام قطبیت جو مقام غوثیت ہوتا ہے، فرمایا کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا اور میں نے سعادت مندی کو حاصل کر لیا آقاؤں کے آقا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ علم جتنا پھیلایا جائے گا، علم پھیلانے والے کو اس کا نفع اتنا ہی ملتا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی دولت نہیں ہے کہ جس کو خرچ کریں تو کم ہوتی رہے، یہ علم جتنا آگے بڑھاتے رہیں گے اتنا علم سکھانے والے کے علم میں نئے شگوفے آتے رہیں گے، نئے دریچے کھلتے رہتے ہیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انداز تدریس تھا وہ اس قدر آپ کا انداز تدریس مؤثر، دل نشین تھا کہ لوگ دور دراز سے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ تاریخ اسلام کی دو عظیم شخصیتیں، ایک عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک ان کے کزن حضرت علامہ ابن قدامہ مقدسی حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جب آپ کا شہرہ عروج پر تھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں کی ایک بہت بڑی تعداد کافی پھیل چکی تھی، تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال ظاہری سے ایک سال پہلے جب آپ کی عمر 90 سال ہو چکی تھی، تو آخری سال یہ دونوں بزرگ ہستیاں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس زانوِ تلمس طے کرتے ہوئے آتے ہیں اور آپ کی شاگردی کو حاصل کرتے ہیں اور آپ کے شاگرد بنتے ہیں، آپ سے مرید ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ افسوس کرتے تھے اپنے آپ پہ کہ ہماری زندگی کا ایک طویل عرصہ دیگر مقامات پہ جو علوم حاصل کرتے کرتے گزرا ہے، کاش کہ وہ بھی یہاں پر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے ملتا، کہ ہمیں صرف ایک آخری سال ملا۔ اور پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز تدریس اور پھر آپ کے اپنے طلباء کرام کے ساتھ جو انداز ہوا کرتا تھا کہ اپنے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ ان طلباء کرام کے لیے چراغ روشن کر دو تاکہ یہ علوم حاصل کریں۔ پھر کھانا تیار ہوتا تو ان کھانے کو پیش کروایا جاتا، تو خود اتنے بڑے عالم اور ان کے اپنے صاحبزادے بھی اتنے بڑے عالم، لیکن طلباء کرام کے لیے تواضع اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ ان کے لیے چراغ بھی روشن کروایا کرتے، ان کے ساتھ آ کے بیٹھتے، ان کے ساتھ آ کے سبق کا جو بھی ان کو دشواری ہوتی وہ دشواری دور کرتے۔ تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز تعلیم تھا وہ اس قدر مشہور تھا کہ آپ کی محفل میں 70 ہزار کا مجمع موجود ہوتا اور قلم دوات لے کر لکھنے والوں کی تعداد بھی 400 ایسے باقاعدہ کاتب طے شدہ تھے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ملفوظات ہوتے تھے وہ ان کو نوٹ کیا کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عبداللہ خشاب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑا ان کا علوم و فنون ایک نام ہے، یہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں درس میں موجود تھے اور اس وقت نحو کے حوالے سے کچھ تعلیم اور تدریس کا سلسلہ جاری تھا۔ تو عبداللہ بن خشاب یہ کچھ نحوی ذہن بہت زیادہ رکھتے تھے، تو ان کے مزاج کے مطابق جو ہے نا وہ کچھ نکات انہیں جو مل رہے تھے اس سے ان کا تھوڑا سا اطمینان ہو نہیں پا رہا تھا۔ تو اسی دوران حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ خشاب کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ بس اب میں نحو کے لیے کہیں اور رخ کروں۔ تو اسی لمحے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی۔ توجہ فرمانے کے بعد فرمایا کہ
ہماری صحبت میں رہو گے ہم تمہیں نحو کا سیبوی بنا دیں گے۔ اللہ، اب یہ جملہ سننا تھا، اس کے بعد پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس و تدریس کو انہوں نے ایسا لازم پکڑ لیا کہ اپنے وقت کے علوم فنون کے اندر یہ بہت بڑے امام بن گئے۔ ماشاءاللہ، یعنی یہ تو ایک اس کے حوالے سے اگر ہم پڑھتے ہیں تفاسیر کے اعتبار سے، اور کون کون آپ کی خدمت میں آتے، پھر بطور افتاء کے آپ کو دیکھا جائے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مفتی بھی تھے اور باقاعدہ فتویٰ بھی دیتے تھے۔ چلیں یہ بات چلی ہے افتاء کے حوالے سے، تو یہاں یہ بات بھی عوام کو معلوم ہونی چاہیے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کس فقہ کے وہ فتویٰ بھی دیتے تھے یا اس کو فالو کرتے تھے؟ فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، کس کے تھے؟ اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ ایک مرتبہ ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں اور ہمارا کلپ بھی اس پر وائرل ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حنبلی تھے۔ تو بعض لوگ ظاہر ہے کہ ہوائی باتیں اور ہوائی انداز ان کا ہوتا ہے اس طرح کا کہ وہ بات کر دیتے ہیں لیکن پھر اس کا ثبوت ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم نے واضح کیا تھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں کئی مقام پر اپنا حنبلی ہونا یہ واضح کیا ہے۔ تو اس میں کچھ مقامات تھے، ابھی ایک مقام میرے سامنے، میں نے اس کو نوٹ کیا تھا پچھلے دنوں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غنیۃ الطالبین کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84 اور 85 پر ایک مسئلے پر بحث کی ہے کہ جو تکبیر تشریق ہے، جو تکبیر پڑھی جاتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کب سے کب پڑھی جائے گی، اس پر گفتگو کی ہے کیونکہ اس پہ علماء کا اختلاف ہے کہ کس وقت سے کس وقت تک یہ تکبیر پڑھی جائے گی۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَانَ عَلِيٌّ رضی اللہ عنہ يُكَبِّرُ مِن صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِن يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِن آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ عرفہ کی صبح سے یعنی 9 تاریخ کی صبح کی نماز سے، فجر کی نماز سے ایام تشریق کے آخری دن کی عصر تک یعنی 13 تاریخ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھتے تھے۔ یہ بیان کیا امام غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اس کے بعد الفاظ یہ ہیں کہ وَهُوَ مَذْهَبُ إِمَامِنَا أَحْمَدِ بْنِ حنبل رحمہ اللہ تعالی وَأَحَدِ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ وَمَذْهَبِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الحسن رضی اللہ تعالی عنہم، کہ یہ جو مذہب ہے یعنی یہ جو قول ہے اس کو جو اختیار کیا کہ 9 تاریخ کی صبح سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھی جائے گی، یہ قول ہمارے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال میں سے ایک ہے، اور یہی مذہب امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا بھی ہے۔ اس سے واضح ہو گیا ایک تو حنبلی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالی عنہ يُكَبِّرُ مِن صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِن يَوْمِ النَّحْرِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ ابی حنیفۃ النعمان رحمہ اللہ تعالی، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ یوم عرفہ کی یعنی 9 تاریخ کی صبح سے یوم نحر کی جو اثر ہوتی تھی اس تک، یعنی قربانی کے جو دن ہیں ان کی اثر تک آپ پڑھا کرتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں وہو مذہب الامام الاعظم ابی حنیفہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ایک تو یہ واضح ہو گیا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا حنبلی ہونا بیان کیا، اور دوسرا ساتھ میں کتنے ادب اور احترام کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ذکر کیا ہے۔ پھر آپ مزید فرماتے ہیں جو ایک بحث ہے یہاں پر، وَأَمَّا لَفْظُ التَّكْبِيرِ، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تو بعض ممالک کے اندر جو ہے وہ 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس پر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں وَأَمَّا لَفْظُ التَّكْبِيرِ فَكَانَ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ يُكَبِّرُ اثْنَيْنِ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ 2 مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب پھر فرماتے ہیں وَهُوَ مَذْهَبُ إِمَامِنَا أَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ رحمہم اللہ تعالی،
یہ ہمارے امام احمد اور ابو حنیفہ اور رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا مذہب ہے. اپنا مذہب کیا فرما رہے ہیں ہمارے امام احمد بن حنبل، اور ساتھ میں یہ امام ابو حنیفہ کا بھی مذہب ہے، وہ اہل العراق اور ان کا بھی یہ مذہب ہے. ہاں، وعن مالک رحمہ اللہ تعالی انہ کان یقول اللہ اکبر ثم یقطع فیقول اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. امام مالک کا مذہب وہ ہے کہ وہ 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے تھے. اب اس سے یہ بات واضح ہو گئی، ایک تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حنبلی ہونا، دوسرا یہ جو مذاہب ہیں اس حوالے سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گہری نظر کہ کس کا کیا مذہب ہے، کس نے کس کے قول کو اختیار کیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو اختیار کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل جو ہے وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو اختیار کر رہے ہیں. تو یہ جو فروعی مسائل ہوتے ہیں نا، یہ شروع سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان سے اس طرح اختلاف چلتا ہوا آیا. انہی اقوال کو لیتے ہوئے یہ چاروں مذاہب میں اسی انداز کو اختیار کیا گیا. کسی نے کسی کے قول کو اختیار کیا تو کسی نے کسی کے قول کو اختیار کیا. اوپر دیکھیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل جب تکبیر تشریق کا وقت آتا ہے تو اس میں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت لے رہے ہیں، کیونکہ آپ کے نزدیک وہ اتھینٹک ہے، اس حوالے سے آپ نے اسے اختیار کیا. لیکن جب تکبیر تشریق کے الفاظ کیا ہیں، پڑھنا کیا ہے، تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کو لے رہے ہیں. تو اس لیے جو فروعی مسائل ہیں اس طرح کے جو عقیدے سے تعلق نہیں رکھتے، ہمیشہ سے یہ چلتا ہوا آیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف کچھ ہوتا تھا، بعض اوقات حضرت عمر کا موقف کچھ اور ہوتا تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا موقف کچھ اور ہوتا تھا. تو اس میں کسی کو کوئی وہ نہیں ہوتا تھا، اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے اس طرح کا معاملہ. ساتھ دوسرے کا جو مد مقابل جو بھی قول ہے کوئی اس کا نہیں ہوتا تھا. صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حکم دیا کہ تم بنو قریظہ میں پہنچ کر عصر پڑھنا. عصر بنو قریظہ میں پڑھنا. تو وہ لوگ نکلے اور درمیان میں عصر کا وقت آ گیا تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہم یہاں عصر پڑھیں گے، وقت شروع ہو چکا ہے اور نکل جائے گا وہاں پہنچتے ہوئے، تو ہم یہاں عصر پڑھیں گے. بعض نے کہا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ میں پہنچ کر نماز پڑھنے کا کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے جائیں تاکہ عصر تک وہاں پہنچ جائیں. لیکن ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم وہیں پہنچ کے عصر پڑھیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہی پہنچنے کا کہا ہے. دونوں گروہ ہو گئے، بعض نے یہاں نماز پڑھی، بعض نے وہاں نماز پڑھی. آ کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی کوئی سختی نہیں فرمائی، یعنی دونوں کو باقی رکھا اس کو. تو یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا ہوا ہے. یہ نیا دور نکلا ہے، جدید دور نکلا ہے، جس میں نعوذ باللہ کسی ایک کے قول کو اختیار کرنے اور کسی ایک حدیث مبارکہ کو اور کئی حدیثوں کو پیش نظر رکھ کے پھر اپنا کوئی قول بیان کرتا ہے تو اس کو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کہا جانے لگا. حالانکہ یہ ہمیشہ سے سلسلہ چلتا ہوا ہے. ہاں، عقیدے کے اندر یہ ہمیشہ آپس کے اندر اتفاق رہا، وہاں اختلاف نہیں ہوتا تھا. باقی جو بھی مجتہد ہوتا ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، ہم مقلد ہیں. ہمارے امام نے جو ان احادیث طیبہ، اقوال صحابہ، قرآن پاک کی نصوص کی روشنی میں قواعد اور ضوابط بیان کر کے جو مسائل بیان کیے، ہم اس کے پیروکار ہیں، ہم نے اسی کو اختیار کرنا ہے. لیکن ان ائمہ نے جو کچھ اختیار کیا ہے وہ اسی انداز کے اندر اختیار کیا ہے. یہ ایک دوسرے کو کبھی بھی برا بھلا نہیں کہا کرتے تھے، اور یہی ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اختلاف کرے گا وہ کہ جس کے اندر اس چیز کی صلاحیت ہوگی. اب نرسری والا کہے کہ مجھے جو ہے وہ ڈائریکٹ MBBS ڈاکٹر سے اختلاف ہے، یا مجھے جو ہے وہ PhD والے سے اختلاف ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ بیٹا پہلے پڑھ تو لو، اپنا کام کرو، اپنا پہلے کام کر لو، پرائمری پڑھ لو، پھر اس کے بعد اوپر پڑھتے پڑھتے چلے جانا. پھر جب تم اس مقام پر پہنچ جاؤ تو تم یہ کر لینا. تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم اختلاف کرنے بیٹھے ہو، اور تمہاری عربی کا حال یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ عربی کے اندر پے اور ٹے نہیں ہوتا، اور تم اسی کو عربی بنائے بیٹھے ہو. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ مضاف کے اوپر الف لام نہیں آتا، اور تم وہ پڑھ رہے ہوتے ہو. تو یہ چیزیں تو ظاہر ہے کہ بندے کو علمی لیول اس کا اتنا گرا ہوا ہو اور وہ کہے کہ نہیں جی اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، تو پھر یہ تو مذاق ہو جائے گا. بالکل مذاق. اور دنیا کے اصولوں میں تو کوئی اس طرح کی چیز برداشت بھی نہیں ہوتی. لیکن دین کے معاملے میں لوگ پروموٹ کرنے بھی شروع ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کر رہا ہے. تو جو دین بیزار لوگ یا ایسے لوگ جنہوں نے دین کی ویسے ہی مخالفت سوچی ہوئی ہے اور اپنے بنایا ہوا ذہن کہ یہ کرنا ہے، تو وہ اس چیزوں کو پھر مزید اور آگے پھیلاتے ہیں. اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. ایک کال ہے، دیکھتے ہیں کیا.
محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے اللہ کے دوست سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے۔ مفتی شفیق صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے، ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے غیر مسلموں کو دین اسلام میں داخل کیا اور ان کا مسلمان کرنے کا کیا انداز تھا، اس بارے میں کچھ مطلب پھول ارشاد فرمائیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، بعض لوگ جب نیاز دلواتے ہیں، ہم بھی دلواتے ہیں، تو وہی کہتے ہیں غیر اللہ کی ختم دلاتے ہوئے کھانا جائز نہیں ہے، اس بارے میں کچھ مطلب پھول ارشاد فرمائیں۔ جی، دو سوال ہیں جمیل صاحب۔ ابتداً غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان کیے ہیں اور انداز کیا ہوتا تھا؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو محافل ہوا کرتی تھیں وہ علم و عمل سے لبریز ہوا کرتی تھی، اور آپ کی صحبت بابرکت میں اگر کوئی غیر مسلم عیسائی یہودی آتا تو آپ کی شخصیت اور آپ کے تعلیم سے اور اس کے جو دلوں میں اشکالات ہوتے تھے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات، اشکالات اور جو اسلام کے بارے میں جو اس کے اعتراضات ہوتے، اس کے اس قدر دل نشین انداز میں جواب دیتے کہ اس کو گویا جو اعتراضات تھے وہ سب جوابات مل گئے۔ اب اسلام قبول کرنے اور حق قبول کرنے سے کوئی چیز پھر مانے نہیں ہوتی تھی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنی زبانی ارشاد فرماتے ہیں کہ 5000 سے زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں کو آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا ہوئی اس دور میں، جب کہ سفر اور یہ ساری چیزیں ایک مشقت والے کام تھے اور یہ سب معاملات تھے، لیکن پھر بھی اب یہ دیکھیں، ایک عام غیر مسلم یا بالکل اس کو مسلمان کرنا اور ایک یہودی عیسائی کو دامن اسلام سے وابستہ کرنا، اس میں بہت فرق ہے۔ بہت فرق ہے، چونکہ وہ ایک آسمانی کتاب کو اس کی پیروی کر رہا ہے، لیکن اب ان کتابوں کی پیروی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی موسیٰ علیہ السلام حیات ہوتے تو وہ میری ہی پیروی کرتے۔ تو چونکہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی اپنی امت کو بشارت دیتے آئے، اور سب انبیاء کو حکم تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے پر اب ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی راہ تبلیغ میں مدد کرنی ہے۔ تو اب یہ ایک واضح حکم ہے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماننے والوں کو کہتے آئے ہیں۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، جبکہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے اہل کتاب کی کیا حالت تھی؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر جبکہ پہلے وہ دشمنوں پر حضور کے صدقے فتح طلب کیا کرتے تھے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ گئے تو حضور کی رسالت کا انکار کر بیٹھے۔ تو اب یہ بہت بڑا ان کا کفر تھا۔ ایسے لوگوں کو جو قرآن کو نہیں مانتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل نہیں تھے، ان کو توریت، زبور، ان پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان میں جو قرآن کی اور صاحب قرآن پر ایمان لانے کا حکم تھا، ان کے لیے آمادہ کرنا یہ ایک مشکل ترین کام تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے یہ کام لے لے تو 5000 سے زیادہ یہودی نصارہ، یعنی یہ تو ان کا فگر بیان ہے۔ بلکہ جو عام کفار تھے غیر مسلم وہ، اور پھر ہزاروں وہ جو ایک ایک وقت میں آپ کی اس واز کو، اسپیچ کو وہ سنتے تھے، اور اس میں کیسے کیسے گناہ لے کر گویا کہ آتے تھے، گناہ گار ہوتے تھے، اور وہ آپ کی اسی مجلس میں آپ کا خطبہ، آپ کا واعظ سن کر توبہ طائب ہو جاتے تھے۔ اور کئیوں کو تو ایسے ہیں کہ جو آپ نے کو خاص اللہ پاک نے ایسا علم بھی عطا فرمایا کہ ان کو اشارے سے ان کے گناہوں کی طرف متنبع، یعنی بتا دینا کہ کوئی اس طرح کا عمل کر کے آیا ہے، کوئی یہ عمل کر کے آیا ہے، کوئی فلاں ہے، اور وہ آپ کے اس جلسے میں اور اس مجلس میں توبہ طائب ہوتے ہیں۔ خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قلائد الجواہر کے اندر ہے کہ میں نے 1 لاکھ سے زیادہ لٹیروں اور دھوکے بازوں کو طائب کیا ہے۔ یعنی 1 لاکھ سے زائد افراد ایسے جو دھوکے بازوں، لٹیرے ہوں، اور یعنی آج سے اگر 900 سال پہلے اگر کہیں کہ کسی کا اس طرح کے جگہوں پہ جانا اور وہاں ان کی گفتگو سننا، پھر توبہ طائب ہونا، یہ واقعی ناظرین کرام اللہ پاک جن سے کام لے اور جن کو لوگوں کے لیے ایک رہنما بنا دے،
اور وہ پھر اللہ رب العالمین کی طرف ایسا لوگوں کو راغب کرتے ہیں کہ وہاں ان کا دیدار بھی ہو جائے، ان کی کچھ بھی گفتگو سن لے، آدمی کے دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ خود ہی توبہ طائب ہوتا ہے۔ دوسرا بھی آپ کا سوال تھا، وہ بہت اہم تھا، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ 11ویں شریف کے موضوع پہ انشاءاللہ ہمارا ایک پورا ٹاپک اصالِ ثواب کے موضوع پر، 11ویں یا کوئی بھی فاتحہ ہو یہ اصالِ ثواب ہے، اور اصالِ ثواب یہ کوئی غیر اللہ کا وہ نہیں کہ جسے قرآن میں ان جانوروں کو حرام کہا گیا ہے، وہ کرتے تھے مشرکین جو جانور غیر اللہ کے ناموں پر ذبح کرتے تھے، اور تکبیر یعنی گویا کہ وہی پڑھ کر اور وہ ذبح کرتے تھے، وہ حرام ہوتا ہے۔ اب کوئی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے نام پر اگر جانور بھی لیتا ہے، اب کسی عام سنی سے پوچھ لیں اور عام بھولے بھالے سے پوچھ لیں کہ اس کو جب ذبح کرو گے کیا پڑھو گے، تو کیا کبھی کوئی نظر آئے گا کہے گا غوث پاک کا نام لے کر چھری چلائیں گے، ذبح کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ جب ذبح ہوگا تو وہ اللہ کے نام پر ہی ذبح ہوگا۔ تو یہ جو نسبت ہے یہ صرف اور صرف ایک نسبت ہے کہ یہ ان کے اصالِ ثواب کے لیے ہے۔ جیسے ہم اپنے گھروں میں بھی کبھی جانور لے آئیں، عقیقے کا جانور ہو تو آپ نسبت کریں گے منع کی طرف، قربانی کے جانور آپ متعدد لاتے ہیں تو یہ والد صاحب کا ہے، یہ چچا کا ہے، یہ بھائی کا ہے، یہ بیوی کا ہے، تو یہ نسبت ہی تو کر رہے ہیں آپ۔ لیکن جب آپ قربان کریں گے، جب ذبح کریں گے تو اللہ کا نام لیں گے۔ تو اس طرح کے دھوکوں میں ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ اصالِ ثواب بالکل جائز عمل اور ایک نیکی والا عمل ہے، اور اس کی اصل قرآن سے بھی ہے، احادیث طیبہ سے بھی ہے، اور آج تک اسلاف کے اس پر عمل رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی صفات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی شمار اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے دوستوں اور اللہ کے پیارے بندوں میں ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔